دلو نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، دلو نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، اور یہ سر اٹھائے جو چلا جا رہا ہوں جانب خود، یہ سر اٹھائے جو چلا جا رہا ہوں جانب خود، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت رخصت بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت رخصت بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنے دن کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ فائزہ کامران نے ثنا خوانی کے فرائض سر انجام دیے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انسان پہ بیش بہا احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اچھی صحت دی، ہمیں تندرستی دی،
ہمیں سلیقہ دیا، ہمارے اندر ایک امید پیدا کی، ہمیں صلاحیتیں دیں کہ ہم کچھ کر سکیں، روزانہ ہم آگے بڑھنے کے لیے ہم کچھ کر سکیں، اپنی مرضی سے زندگیاں گزار سکیں، ایک ایک نعمت سے نوازا ہمیں، ہمارے کھانے کے لیے، ہمارے پہننے کے لیے، ہم جس طرف ہم رخ کریں ہمارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں دیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ بھی فراہم کیا، وہ طریقہ بھی ہم تک پہنچایا، اور ہمارے بیچ ایک سب سے بڑا احسان کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، اپنے سب سے محبوب انسان کو دنیا پہ بھیج کے۔ اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول منتخب فرمایا، اور ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اس کے آغاز میں اور اس کے ختم ہونے تک لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کھانے کھلا کے ان کا پیٹ بھر کے اظہار کرتے ہیں ان کی محبت کا، کچھ ان کی محبت میں، ان کی چاہت میں نعتیں پڑھ کے، ان کے میلاد کر کے، اور اس طرح ان محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف درود پڑھ کے ان کو ہر وقت بخشتے رہتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو، اپنے محبوب کو انسانوں کے لیے ایک ہدایت لے کے بھیجا، ہدایت دے کے بھیجا، اور وہ ایسی ہستی کہ وہ انہوں نے جو کہا اس میں ہمارے لیے ہدایت، انہوں نے جو کیا اس طرح ہم کریں تو ہدایت۔ اور مطلب سب سے بڑا جو احسان ہمارے ساتھ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور ان کی آمد جو ہے وہ اس مہینے میں ہوئی ہے۔ مختلف قسم کے جو ہیں وہ جو علماء ہیں ان کی رائے ہے کہ 1 سے لے کے کچھ 17-18 تاریخ تک جو ہے نا وہ الگ الگ کچھ تاریخیں بنتی ہیں، مگر مہینہ یہی ہے۔ اور اس مہینے میں کس طرح ان کی آمد کی خوشی منائی جائے، کس طرح جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، یہ ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج علامہ صادق نقشبندی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم اسی حوالے سے بہت ساری معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کو تمام حضور سے محبت والے تمام مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ربیع الاول یعنی عاشقوں کا مہینہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج عاشقوں کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو علامہ صاحب سے اس حوالے سے خوبصورت سی گفتگو کرتے ہیں۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور آج نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب، جن سے ہم بات کر رہے ہیں ربیع الاول کی فضیلت کے حوالے سے، اور ہماری دوسری مہمان فائزہ کامران ہیں جو کہ نعت خواں ہیں۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں جس طرح وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہماری محبت ہے اس کا اظہار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو آئیے اس محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ محبت کا ویسے تقاضا ہوتا کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ذات سے آپ اپنے آپ کو اگر منسوب کرتے ہیں یا اپنے آپ کو جوڑتے ہیں کہ میں واقعی
اس ہستی سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس کا کیا تقاضا کیا ہے اس کا، ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے۔ دیکھیں آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا، اور اس سوال کے اندر آپ کے دل کے کرنٹ بھی محسوس ہو رہے تھے۔ تو اب وہ محبت آپ کو کس سے ہے وہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے، چونکہ ہر ایک کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی جی ہے۔ ہاں، بالکل بالکل۔ کسی کو شجر سے محبت ہوتی ہے، کسی کو حجر سے ہوتی ہے، کسی کو بشر سے ہوتی ہے، کسی کو سید البشر سے ہوتی ہے۔ بالکل تو وہ صحیح، تو ہر بے ایک شک، کا بے اپنا شک، اپنا بے وہ شک، ہوتا بے ہے۔ شک، بے شک۔ محبت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم وقفے میں بات کر رہے تھے محبت اور عشق۔ یہاں پر ایک بات کہی کہ محبت کے اندر 4 حرف ہے، پہلا ہے میم، اور پھر ہے پھر ہے بے، اور پھر ہے تے۔ یہاں پر اس کا ابتدا میم ہے، اور اس کی حرف کی انتہا تے ہے، اور میم سے مراد میں ہے، تے سے مراد تو ہے، یعنی اور بیچ میں حب ہے، یعنی بیچ میں حب ہے۔ جب میں اور تو میں کے درمیان میں حب ہو تو اس حالت کو محبت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تقاضا اب کیا یہ ہے ہے محبت کا؟ تقاضا میں آگے عرض کروں گا۔ دوسری بات عشق کیا ہوتا ہے، یہاں پر بزرگوں نے کہا کہ عشق جو ہے یہ حالت نہیں ہوتی، چونکہ محبت میں اور تو ہوتا ہے۔ جب تک میں ہوں اور تو نہ ہو، یا تو ہو اور میں نہ ہو، تو محبت کامل نہیں ہوتی۔ مگر عشق میں پہلے عین کا لفظ آتا ہے، پھر شین کا، پھر قاف کا۔ عین کے اندر عین کا معنی ذات، اور ذات وہ ہوتی ہے کہ نہ میں رہتا، نہ تو رہتا ہے، صرف ایک ذات بن جاتی ہے۔ تو من شدی من تو شدی، تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں، یعنی اس طرح کہ وہ اپنی محبت میں جب فنا ہوتا ہے تو پھر جا کر عشق کی عین کو پہنچتا ہے، اور جب عشق کی عین کو پہنچتا ہے تو اس عین کے بعد کیا ہوتا کیا ہے، تو شین بتاتا ہے کہ اس کے اندر شوق اور ولولہ بڑھتا ہے، اور جب وہ شوق اور ولولہ کا قاف سے مراد قیام ہو جاتا ہے، تب جا کر بندہ عشق کی منزل کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ عشق کی راہ میں آؤ تو خدا ملتا ہے، اپنی ہستی کو مٹاؤ تو خدا ملتا ہے، چونکہ مٹاؤ تو خدا ملتا ہے، تیرے الفت پہ تصدق، تیرے یادوں پہ نثار، خود کو عشق میں جلاؤ تو خدا ملتا ہے۔ اچھا، یہ جو محبت والے ہیں، ڈیفینیٹلی اگر محبت کی سب سے بہترین اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی۔ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے وہ سب کچھ لا کے ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیوی سے محبت کرتے ہیں، جی ہاں، اور کرنا چاہیے۔ جی، اور بیوی جس طرح کا انسان آپ کو دیکھنا چاہتی ہے آپ بن جاتے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بیوی ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے ہماری بیوی بن جائے، مگر ہوتا تھوڑا مختلف ہے سر۔ صحیح کہہ، مطلب بیوی کو چاہیے کہ آپ وقت پہ گھر آئیں تو آپ سارا کچھ چھوڑ کے وقت پہ گھر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپ نے اس کو مطلب اس کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق، اخلاق کے مطابق اسے جو چاہیے آپ اسے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے محبت کا ایک وہ تقاضا۔ اب آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کی، آپ دعوے دار ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی ذات سے، اور جو انہوں نے کہا نہ وہ ہم نے کیا، اور جو ہم نے کیا وہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ناپسند کیا، تو یہ کہاں کی محبت؟ اور دعویٰ ہمارا عشق کا کہ ہم ہیں عاشق رسول، اور ہم نے دوسروں کو پہنچائے نقصان، گاڑیاں بھی توڑ دیں، گالیاں بھی نکال دیں، اور گریبان بھی پکڑ لیے، اور انسانیت کی بدترین مثالیں قائم کر دیں، بیماروں کی جانیں لے کے راستے روکنے کی وجہ سے۔ معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ جو ہے، ایک بات تو یہ ہے، محبت جو ہے یہاں ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر اس حدیث شریف میں ایک سوال پیش کروں گا، اس سوال کا جواب حضور نے فرمایا۔ اگر جو یہ جو ایک تشریح تھی اس کا بھی بتائیے۔ پھر میں اس طرف آؤں گا کہ محبت کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں، اس طرف میں آؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ حضور کا فرمانے کہ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث طیبہ ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، تو اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے، مومن ہونے کے لیے حضور کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت تو اختیار میں نہیں ہوتی، میں چاہوں، آپ چاہیں میں آپ سے محبت کروں، میں نہ کروں، میرے اختیار میں نہیں۔
اور میں چاہوں کہ اس سے محبت نہ کروں اور اس سے ہو جائے، میرے اختیار میں نہیں، کیونکہ محبت اختیار میں نہیں ہوتی، چونکہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں جب اختیار میں نہیں، چونکہ کی نہیں جاتی نا، یہ تو خود ہو جاتی ہے، تو جب ہو جاتی ہے، اور یہاں پر آپ کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو، اور یہ شریعت جو ہے وہ مکلف کرتی ہے۔ شریعت آپ کو ایسی جو آپ کے اختیار میں نہیں، اس کے پابند نہیں کرتی، تو محبت تو اختیار میں نہیں، تو اس کو پابند کیوں کیا؟ اچھا پابند اس لیے، ایک سوال بھی سوال جی 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 بالکل۔ دیکھیں کسی انسان سے تو محبت کا آپ انتظار کریں کہ اس سے ہو گئی تو ٹھیک ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی مکمل ذات، اتنی خوبصورت ذات کہ آپ کو خود ہی محبت ہو جائے، اس میں تو وہ آپ کی جو مثال ہے وہ تو اس پہ کام ہی نہیں کرتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کامن محبت کی اگر بات کی جائے تو محبت جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو آپ کی والدہ کہیں کہ بیٹا میں نے پتر تمہارے لیے میں نے یہ فلاں رشتہ پسند کیا، ایک میں کامن مثال دے رہا ہوں، بھابھی ناراض مت ہوئیے گا، تو اب آپ کہیں گے امی جی، یا کوئی کہے گا کہ امی جی میں پسند نہیں ہے، میں کیوں کروں، چونکہ آپ کو جو آپ اگر نہیں تو اس نو کرنا ہے، یعنی کہ اسے نہیں کرنا ہے، تو یہ اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس صورت میں چونکہ محبت اختیار میں نہیں، اور حضور نے کہا کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ محبت کی دو قسم ہیں، ایک ہے محبت طبعی، دوسری ہے محبت عقلی۔ طبعی وہ ہے جو بچے کو ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے، کالا بھی ہو تو اس کو کہتا ہے، ماں کہتی ہے سب سے زیادہ پیارا میرا ہے، یہ سب سے زیادہ پیارا ہے، اور ماں باپ سے محبت یہ طبعی محبت ہوتی ہے، مال سے محبت یہ طبعی محبت ہوتی ہے، مگر یہ جو حضور کا فرمان ہے یہ محبت سے مراد محبت عقلی ہے، اور محبت عقلی اسے کہتے ہیں کہ عقل جس چیز کو مانتا ہے دل اس کی طرح مائل ہوتا ہے، عقل حسن کو مانتا ہے، تو حسن میں اگر حضور کا حسن دیکھا جائے تو ایسا حسن تھا کہ حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا اور حضور علیہ السلام جلوہ فرما تھے، رات کا ٹائم تھا اور آسمان پر چاند تھا، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں کہتا وہ سادہ حسین ہے، کبھی کہتا یہ زیادہ حسین ہے، پر سوچ میں تھا، آخر میرے دل نے کہا ھذا احسن عندی من القمر، میرے نزدیک تو یہ چاند سے زیادہ حسین چہرہ تو مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی بات پہ چند الفاظ جو ہیں، چند اشعار جو ہیں، میں چاہوں گا جس محبوب کی شان سن رہے ہیں انہی کی ذات جی کے ان کا ذکر جو ہے وہ چند اشعار سنائیے، پھر اس کے بعد ہم وقفے کی طرف بڑھیں گے، پلیز۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد۔ اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، کہ ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد۔ اللہ جہانوں کو بنا کر یہ پکارا، اللہ جہانوں کو بنا کر یہ پکارا، یہ دونوں جہاں صرف تمہارے ہیں محمد، تمہارے ہیں محمد، تمہارے ہیں محمد، یہ دونوں جہاں صرف تمہارے ہیں محمد، تمہارے ہیں محمد، تمہارے ہیں محمد۔ اور واللہ یہ سورج یہ سبھی چاند ستارے، واللہ یہ سورج یہ سبھی چاند ستارے، یہ نقش قدم آپ کے سارے ہیں محمد، سارے ہیں محمد، سارے ہیں محمد، یہ نقش قدم آپ کے سارے ہیں محمد، سارے ہیں محمد، سارے ہیں محمد۔
اور جس شخص نے محشر میں شفاعت تیری پائی، جس شخص نے محشر میں شفاعت تیری پائی، اس شخص کے تو وار نیارے ہیں محمد، نیارے ہیں محمد، نیارے ہیں محمد، اس شخص کے تو وار نیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ آج ہم نے ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہم ربیع الاول کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، مگر یہ اتنے وسیع موضوعات ہیں کہ اس پہ ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہو بڑا کم سا ہی لگتا ہے، تو ابھی دیکھتے ہی دیکھتے پتہ چلا کہ وقت تو ہمارے پاس بہت کم رہ گیا۔ خیر، ہمارے ابھی ہمیں جوائن کیا علامہ باقر عباس زیدی صاحب نے، اسلامک اسکالر ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خدا کا شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا علامہ صاحب، جو سوال تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے علامہ صادق نقشبندی صاحب سے بھی، وہ یہ تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہم اپنی محبت جو ہے اس ذات کے ساتھ، وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اس کا اظہار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، میلاد کے ذریعے، اور مطلب ہم وہ درود پڑھ کے اور بھی بے بہا طریقوں سے۔ تو ہم آپ ایک اسکالر ہونے کے ناطے، ایک عالم ہونے کے ناطے، آپ کس طرح سجیسٹ کرتے ہیں کہ اپنی محبت کا اظہار کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک ربیع الاول کافی مناسبتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ پہلی جو تاریخ ہے وہ مبدأ ہجرت ہے، یعنی رسول گرامی نے اس ربیع الاول کی پہلی رات میں مکے سے ہجرت کی مدینے کی طرف، اور وہاں پر اسلامی نظام کی بنیاد رکھی جا کر۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ محبت، یہ مودت، یہ اجر رسالت، یہ تمام چیزیں جو لازم قرار دی گئی ہیں مسلمانوں پر کہ وہ رسول گرامی سے محبت کریں، مودت کریں، عشق کریں۔ جب کسی کا عاشق ہو جاتا ہے انسان تو اس معشوق کے اشاروں اور کنایوں اور مزاج کا بھی خیال رکھتا ہے۔ واہ۔ تو رسول گرامی کی جو سیرت ہے اور جو تعلیمات انہوں نے دیں قرآن کریم اور ان کی سیرت مبارکہ، اس میں جو بھی واجبات ہم پر آئے ہیں اور جو بھی معاملات انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں، اگر ہم اس کی پیروی کرتے ہیں تو ہم حقیقی عاشق ہیں۔ عشق کا مطلب یہی ہے کہ وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہم کریں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس محبت کا تقاضا یہ ہے۔ خداوند عالم نے بھی جو ان ہستیوں کی یا اس سے بڑھ کر خود اپنی محبت انسانوں کے دلوں میں، انسان کو سب سے زیادہ محبت خدا سے کرنی چاہیے، عشق خدا سے ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو وہ چاہے وہ انسان کرے۔ لہذا انبیاء نے، اولیاء نے خدا کے لیے اپنی جان، مال، ہر چیز قربان کر دی۔ ٹھیک ہے؟ مثلا رسول گرامی کی آل اور مودت ان کی نسبت سے اور ان کی اہل بیت کی نسبت سے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا خاندان جو ہے وہ فنا کر دیا خدا کے لیے کہ یہ جو نظام اسلامی ہے اور یہ جو سنت رسول ہے جسے تباہ کیا جا رہا ہے یہ باقی رہے۔ تو عشق اور محبت اور مودت کا تقاضا یہ ہے، اور اسی لیے اس کو لازم قرار دیا ہے، مومن کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ وہ
اس مقام پر آئے تاکہ ان تعلیمات پر عمل کریں۔ آپ نے کہا کہ جو بہترین طریقہ ہے اس خوشی کو منانے کا وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کے جو سنت ہے، جو ان کے احکامات ہیں، ان کی پیروی کی جائے۔ بالکل صحیح۔ سر آپ علامہ صادق نقشبندی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اگر میلاد یا کوئی اس طرح اگر خوشی منانا چاہتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ اپنی ہماری سالگرہ آتی ہے اس کی بھی خوشی مناتے ہیں، بچے کی آتی ہے اس کی بھی مناتے ہیں، اپنی ذات سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جب مکمل ذات کی بات کر رہے ہیں ہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ان کی ولادت کی آپ نے خوشی منانی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی میں جو ہے جس طرح بھی خوشی منا سکتا ہو، اگر وہ حضور کی آمد کی خوشی میں، حضور کی آمد کی خوشی میں ان کے ولادت کا ذکر، ان کے معجزات کا ذکر کرے، اس پر جو ہو سکے وہ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرے، بریانی بنائے، یہ سب چیزیں کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب 12 ربیع الاول کی رات آئے تو درود شریف کثرت سے پڑھے، اور درود تاج اگر ہو سکے تو 112 مرتبہ اس رات پڑھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ شب میلاد النبی جو 12 ربیع الاول کی رات، یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ شب قدر میں قرآن آیا اور شب میلاد میں صاحب قرآن آئے، ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں وہ قرآن آیا جو مومن کے لیے رحمت ہے، اور شب میلاد میں وہ ذات آئی جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں آپ مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں کہ وہ جس طرح سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پائی، ہم پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں اتنا ہی وقت مل سکا، مگر انشاءاللہ ابھی آئندہ وقت ملے گا تو اسی مہینے میں ہم پھر ایک دفعہ اس طرح کی نشست رکھنے کی کوشش کریں گے جس میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے مزید ہم ذکر کر سکیں۔ اور ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے پہلے میں صرف یہی کہوں گا جو ہمارے جو مہمان ہیں ان کی باتوں کا حاصل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ نبی سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ایک اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں بہت سارے موضوعات کے پہ ذکر کیا، بات کی اور معلومات حاصل کرتے رہے ہیں۔ آج تک ڈفرینٹ پروفیشنز کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور ہمارے انسانی صلاحیتوں کے حوالے سے اور جو انسان کے جو خواب ہیں اس کے حوالے سے ہم نے مختلف موضوعات پہ بات کی، مگر ایک موضوع ایسا ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کرتے رہیں، جس کا تعلق ہمارے خوابوں سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں بے شمار لوگ اس کاروبار سے بھی منسلک ہیں، اور اپنی زندگیوں کی بہتریاں بھی انہوں نے اس کاروبار اور اس انڈسٹری، اس پروفیشن سے انہوں نے حاصل کی ہیں۔ تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں آج ہم کس حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ ہر انسان کا خواب یہ ہے کہ وہ اس کا ایک اپنا ذاتی گھر ہو، وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ایسی پراپرٹی، کچھ ایسی جائیداد چھوڑ کے جائے کہ اس کی وہ نسلیں جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کے جانے کے بعد ان کے لیے اس جائیداد کے ذریعے، اس پراپرٹی کے ذریعے ان کے لیے آسانیاں رہیں اور وہ اتنی تکلیف سے نہ گزریں۔ یہ ہے وہ محبت اس کی آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو آج ہم کچھ اسی حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو جائیداد کے حوالے سے اور یہ پراپرٹیز کے حوالے سے ہمیں کس طرح اپنی زندگیوں کے
جو ہم نے مقاصد بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ دنیاوی مقاصد ہم ان پہ کس طرح فوکس کر کے اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں یہ بیسیکلی پراپرٹی کے حوالے سے جائیداد کے حوالے سے کنسلٹنسی کا کام کرتے ہیں۔ عبید خلیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عبید صاحب؟ الحمدللہ۔ ملک میں جیسے جیسے امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے بالکل، اور مطلب وہ جو پہلے جو حالات تھے وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں، تو اب لوگوں کا پراپرٹی کی طرف رجحان جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور کافی منافع بخش کاروبار بنتا جا رہا ہے یہ ریئل اسٹیٹ۔ بالکل۔ تو آپ کس طرح جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس ساری انڈسٹری کو، اس ساری صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں دراصل اس بات کو تو ہمیں کافی عرصہ گزر گیا کہتے ہوئے کہ دیکھیں پراپرٹی کا جو شعبہ ہے یہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے اور باقاعدہ اس کے لیے ایک لائسنس ایشو کیا جائے۔ جو بھی تمام ادارے اس وقت اگر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اگر آپ مثال لی جائے کہ اگر اس شہر کے اندر اگر 400 ٹریول ایجنسیز ہوں گی تو کم از کم 4000 پراپرٹی ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس ایک ادارے کو باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کی جائے اور ایک باقاعدہ لائسنس ایشو کیا جائے اور اس کو ایک ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور اس کا ایگزام ہو اور باقاعدہ اس کے جو نا ایک معاملات کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ایک باقاعدہ مضمون بنا کے جی بالکل، ایک ٹریننگ کے ساتھ تربیت کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ میں لوگوں کو اتارا جائے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک۔ تو انڈسٹری کی اس وقت کی صورتحال کیسی ہے یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی؟ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک ایسا چل رہا تھا کہ جناب پراپرٹیز کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑی نقصان میں جا رہی ہیں اور جو فروخت کرنے والا فروخت نہیں کر پا رہا، خریدنے والے کے اندر اتنی سخت نہیں پیدا ہو رہی کہ وہ خرید سکے۔ تو اس وقت کیا صورتحال ہے، تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے۔ اس معاملے پہ ایسا ہے کہ دیکھیں پراپرٹی کی قیمت بے شک بڑھ رہی ہے اور جو انڈسٹری کا میں نے لفظ استعمال کیا، انڈسٹری کسی بھی ملک کی ایک بیک بون ہوتی ہے۔ جی ہاں، چونکہ پراپرٹی کی قیمت بڑھ چکی ہے، لوگوں میں اویئرنیس زیادہ آ چکی ہے، لوگ اس طرف زیادہ ایز اے بزنس اس کو مطلب ایک کاروبار کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے یہ لفظ استعمال کیا کہ باقاعدہ اس کو ایک انڈسٹری کی شکل دے دی جائے۔ اور دوسرا جہاں تک ہے کہ لوگوں کا جو آپ نے بات کی کہ جی کس طریقے سے اس میں آسانیاں پیدا کی جائیں، آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے میں آپ سے کہوں گا کہ بہت سی سوسائٹیز، بہت سی زمین KDA کی پرائیویٹ سوسائٹیز کی آلریڈی کراچی میں موجود ہیں جو 80 سے جو ہے وہ لوگ پرچیز کر رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ ہاکس بے کی لے لیں، کراچی کا بہت بڑا ایک ایریا ہے، انڈسٹریز ہب ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر لاکھوں ہزاروں کے حساب سے KDA نے بیلٹنگ کی اور لوگوں کے پاس پلاٹ موجود ہے جس کی منیمم قیمت اگر میں آپ سے کہوں آپ حیران ہوں گے کہ 80 گز کے پلاٹ کی قیمت وہاں پر اس وقت بھی 1,10,000 روپے ہے۔ مطلب کراچی میں، کراچی کے اندر اس وقت، اور جو آلریڈی بیلٹڈ پلاٹ ہے اور اس کے اوپر کوئی مطلب یہ ہے کہ عام آدمی آسانی سے خرید سکتا ہے، لیکن وہ خریدتا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، رجحان نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا۔ یہ آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی، اس حوالے سے میں مزید آپ سے تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو اور وہ گھر بنا سکے، اپنے گھر میں رہے، ذاتی گھر میں رہے۔ کراچی میں 2.25 کروڑ لوگوں کے قریب لوگ رہتے ہیں اور ایک اور اندازے کے مطابق 3.25 کروڑ کے قریب بھی لوگ رہتے ہیں، یہ بھی ایک اندازہ ہے۔ تو ان سارے لوگوں کی خواہش کس طرح آسانی سے پوری ہو سکتی ہے، ذرا اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور آج کراچی میں ہی ایک علاقہ ایسا موجود ہے جو کہ بہت مناسب دام میں وہاں پہ
آپ اپنا ایک پلاٹ خرید سکتے ہیں, اپنی مرضی سے گھر بنا سکتے ہیں. یہ مجھے بھی بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. میں ابھی آپ نے بتایا تو میرے لیے بھی بڑا ایک وہ انٹرسٹ پیدا ہوا, اور ڈیفینیٹلی جو ہمارے جو دوست دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑے اس سے وہ سننا چاہ رہے ہوں گے اس بارے میں. بالکل. ہر ایک کی خواہش کراچی میں یہ ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو, بے شک, اور سمندر کے قریب ہو, کیونکہ وہ کراچی میں رہتے ہیں, اور کراچی جو ہے وہ ایک اس کی خوبصورتی جو ہے وہ سمندر ڈیفینیٹلی ہے. تو مگر جب بھی گھر کی بات کرتے ہیں سمندر کے قریب, تو مجھے جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹا سا اگر فلیٹ دیکھنا ہو تو وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ اس کی قیمت شروع ہوتی ہے, اور گھر تک جانے کے لیے آپ جتنے مرضی کروڑ ڈالتے جائیں, بے شک 50 کروڑ تک پہنچ جائیں آپ. ٹھیک ہے, تو آپ بتا رہے ہیں کہ ہاکس بے کا علاقہ جو سمندر کے اعتبار سب سے خوبصورت ہے, اور ڈی ایچ اے سے اور ان ساری جگہوں سے بہت دور بھی نہیں ہے جتنا وہ ہائی وے پہ اور ناردرن بائی پاس وغیرہ پہ لوگ جا رہے ہیں. تو کتنے پہ آپ نے بتایا کہ کتنے میں کم سے کم جو ہے گھر خریدا جا سکتا ہے؟ میں اس کا آپ کو آسانی سے ایک فارمولہ جو بتاؤں کہ اگر آپ ڈی ایچ اے میں گھر لیتے ہیں تو یا پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کو اس وقت مارکیٹ کے حساب سے 1 لاکھ روپے گز پیمنٹ کرنی ہے. اور اگر آپ ہاکس بے میں لیتے ہیں, یہ ایزیکل ٹو ڈی ایچ اے, کیونکہ کے ڈی اے کی اسکیم ہے, اس پہ کوئی نظر ثانی کی گئی, اس کو کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی. یہاں پر آپ 1000 روپے گز پلاٹ لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کو بھی حیرانگی ہو رہی ہوگی, یہ اسکیم کچھ 7 لاکھ کے قریب پلاٹ موجود ہیں ہاکس بے کے اندر. 7 لاکھ کے قریب پلاٹ. اور اس کے اندر ایسا ہے کہ دیکھیں جو سی کی آپ نے بات کی, سمندر کی بات کی, جی جس طریقے سے کچھ 60 سیکٹر 50 کچھ تقریباً میں آپ سے کہوں کہ 10 سیکٹر کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ جو بالکل سی پر ہیں. آپ کو بھی حیرانگی ہو رہی ہے. فیسنگ سی. واو. تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے؟ ڈیولپمنٹ کے ڈی اے نے الحمدللہ ابھی تو کافی کر دی ہے, اور ابھی کیونکہ آپ ہی کے جو ہمارے میڈیا کے اور جو صحافی برادران ہیں, جو میڈیا کے لوگ ہیں, وہاں پر ایک سیکٹر صحافیوں کو بھی گورنر اشرت العباس صاحب نے دیا تھا. اچھا. تو وہاں پر پوزیشن دے دی گئی ہے ابھی. اچھا, پوزیشن دے دی گئی ہے. ہاں. تو اب یہ ہے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پوزیشن دے دی گئی ہے, 400 گز کے وہاں پر پلاٹ ہیں, لیکن جن سیکٹرز میں 120 گز کے پلاٹ ہیں, 80 گز کے پلاٹ ہیں, ایل ڈی اے نے اعلان تو کر دیا پوزیشن سب کو دی جا رہی ہے, لیکن ایسا نہ ہو جو کراچی کے اندر معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبضہ مافیا سرگرم ہے. ٹھیک ہے, جو آدمی 1,20,000 روپے کا پلاٹ جس نے لیا ہے, جو لینا چاہتا ہے, وہ نہ کوئی وکیل افورڈ کر سکتا ہے, نہ کوئی کورٹ افورڈ کر سکتا ہے. تو اس کے اندر ایل ڈی اے کو سخت ویجیلنس رکھنی ہوگی, قبضہ مافیا سے اس کو دور رکھنا ہوگا, اور یہاں پر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی. اور ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہمارے یہاں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا کھولا ہوا ہے. جی. اس کو اپنے قرضے میں بھی نرمی کرنی پڑے گی, لوگوں کو گھر بنانے کے لیے, گھر خریدنے کے لیے, پلاٹ خریدنے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی پڑے گی. ویسے بھی جو گورنمنٹ کا خواب ہے 50 لاکھ لوگوں کو گھر مہیا کرنے کا, اس میں بھی آسانی پیدا ہو سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. میں تو بالکل یہ تو اپنا وفاقی گورنمنٹ سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی میں اس طرف کہوں گا کہ ذرا دھیان دیں, کیونکہ آلریڈی جو اسکیمیں موجود ہیں تو بہتر ہے کہ اگر اس میں اپنا ہی انفلوئنس استعمال کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی 50 لاکھ گھروں کا حصہ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ وہاں پہ 7 لاکھ کے قریب پلاٹ موجود ہیں. جی ہاں. اچھا, تو اس وقت کتنی فیملیز یہاں سے وہاں موو کر کے گئی ہیں, اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس وقت وہاں پہ رہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ہی کوئی ریسنٹلی ہی کہ پوزیشن کا معاملہ شروع ہوا ہے, اور اس کے اندر بہت بڑی جو آسانی, جو آپ نے اتنا بڑا منصوبہ جو لیاری ایکسپریس وے جو سٹارٹ ہوا, اور ماشاءاللہ ابھی دونوں وے اس کے کھل چکے ہیں, اس نے ڈرائیو آپ کی ہاکس بے تک صرف 15 منٹ کا فاصلہ ہے. شہر سے 15 منٹ میں آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو ابھی بہت آسانی ہو چکی ہے. اس وقت یہ موقع ہے کہ وہاں پر لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ بھائی وہاں پر پرچیزنگ کریں, وہاں پر اپنا اگر آسانی سے اپنے گھر کا اگر خواب پورا کرنا چاہتے ہیں تو بجائے آپ جناب اس طرف جانے کے اور اس طرف جانے کے, کراچی کے یہ اس ایریے پہ جائیں. یہ ایک ساحلی علاقہ ہے, یہ ایک اچھا انوائرمنٹ بھی ہے, اور ایک بڑی اسکیم ہے جو اس کو آباد کیا جائے. یہاں لوگوں کو آنا چاہیے, گھر بنانا چاہیے,
اور ڈپارٹمنٹس کو بھی جو نا آسانی پیدا کرنی چاہیے، خاص کر جو فائنانشلی ڈپارٹمنٹس ہیں جو لوگوں کو آسانیاں دے سکتے ہیں وہ لوگوں کو آسانیاں دیں۔ اچھا، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ کو کیسا علاقہ لگتا ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ وہاں پہ سیر تفریح کے لیے جب جاتے ہیں ساحل کے اس حصے پہ، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈے میں جائیں اور ایوننگ میں واپس آ جائیں، وہ تو کیونکہ وہاں پہ رکنا جو ہے نا مناسب نہیں سمجھتے، شاید وہ کھلے علاقے کی وجہ سے ایک وہ خوف و ہراس ہوگا یا ویسے سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو ذرا اس بارے میں تھوڑا سا اچھا بتائیے۔ اگر اس بارے میں آتے ہیں تو میں نے تو جو آپ سے بات کی کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ آسان گھر کا اصول، اس بارے میں میں نے آپ کو بریفنگ دی، لیکن دیکھیں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور جو آبادی کاری کا معاملہ ہے یہ پھر بلڈرز کے سر جاتا ہے۔ اچھا، بلڈرز کے سر جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر پھر یہ کہ اگر بلڈرز کو آسانی کی مہیا کی جائے، بلڈرز کو سیکیورٹی دی جائے اور بلڈرز کو تمام معاملات میں آسانی کی طرف لایا جائے، تو جب بلڈرز یہاں پر ڈیولپمنٹ شروع کریں گے تو آبادکاری بھی ہوگی، اور سیکیورٹی کا مسئلہ جب انشاءاللہ تعالی آبادکاری ہوگی اور اس کے بعد سیکیورٹی ادارے وہاں منتقل ہوں گے، پولیس اسٹیشن منتقل ہوں گے، تو خود بخود ہی وہ آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے کہ بلڈرز کی آسانی کی بات کر رہے ہیں، تو کیا بلڈرز کے ساتھ جتنی انہیں نرمی ریکوائرڈ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے کیا گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں بلڈرز کو جو نرمی ریکوائرڈ ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ اس کے اندر دیکھیں میں نے آپ سے بات کی نا کہ انڈسٹری کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے۔ اول میں نے جو آپ کو جس طرف اشارہ کیا کہ یہ انڈسٹری بن چکا ہے لیکن لسٹڈ نہیں ہے، تو اس کو سب سے پہلے لسٹڈ کیا جائے۔ جب لسٹڈ کیا جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے آسانیوں کی بات پھر آئے گی۔ اور اس وقت اگر جس طرح سے ملک کے فائنینشلی جو معاملات چل رہے ہیں، ایک اتنی بڑی جو یہ انڈسٹری جس کے اندر اربوں روپے کا لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے ایک فنڈ مہیا کیا جائے، گورنمنٹ کے لیے کچھ آسانیاں، کچھ ٹیکسز رکھے جائیں۔ دیکھیں جب بلڈرز آئیں گے، ڈیولپمنٹ کریں گے، ٹیکس بھی خود بخود جنریٹ ہوگا اور گورنمنٹ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور مجھے چھوٹی چیز بتائیے گا، پھر ہم ذرا اگلے مطلب سوال کی طرف جائیں گے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں ڈیفنس میں، ڈیفنس کہہ رہا ہوں ہاکس بے کے قریب جو 7 لاکھ پلاٹ خالیاں اور بڑی مناسب قیمت پہ موجود ہیں، کیا یہاں انویسٹمنٹ بھی کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا وہ لوگ جو اس وقت ہمیں بھی مطلب شہر سے باہر سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان بھر میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تو کیا وہ لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کے لیے وہ سیکیور جگہ ہے؟ انویسٹمنٹ کے لیے بالکل سیکیور جگہ ہے۔ ایل ڈی اے ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور کے ڈی اے ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تو اور کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے۔ اس کی میں نے آپ کو جو آسانی کی بات کی، دیکھیں سب سے پہلے آسانی کیے جائے، تمام چیزیں کمپیوٹرائز کی جائیں، تمام ریکارڈ کمپیوٹرائز کیے جائیں۔ ابھی تک نہیں ہے سر اس کے اوپر بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں جو کے پی کے ہے، پسماندہ صوبہ ہے، وہاں پر تمام چیزیں کمپیوٹرائز ہو چکی ہیں اور پنجاب میں بھی ہو چکی ہیں۔ کراچی وہ شہر جو پورے پاکستان کو ریونیو دے رہا ہے، یہاں پر ابھی تک کمپیوٹرائز نہیں ہے۔ وہی لوگ لائنیں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ڈی سی آفیسز کے اندر، ٹرانسفر آفیسز کے ایک مچھلی بازار بنا ہوتا ہے۔ کے ڈی اے کے افسران کی، کے بی سی اے کے افسران کی اور تمام افسران کی منمانیاں ہیں۔ صحیح، ہم یقیناً اس پہ بات کرتے ہیں اور حکومت سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ اس حوالے سے نظر ثانی کی جائے۔ ایک وقفے کا وقت ہے جی، وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید معلومات حاصل کریں گے اپنے مہمان عبید خلیل صاحب سے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنا گھر بنانے میں آسانی محسوس ہو سکتی ہے اور ہم کس طرح اپنے یہ خواب جو ہیں یہ پورے کر سکتے ہیں۔
اچھا بات کر رہے تھے ہم انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی، آپ نے بتایا کہ کراچی میں ہی ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں بہت ہی مناسب قیمت پہ آپ کو اپنا گھر آپ کو مل سکتا ہے اور آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں بہت کم پیسوں کے ساتھ، اور مستقبل میں آپ نے کہا کہ یہ ایک بڑی مفید اور بہترین انویسٹمنٹ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا بلڈرز سے یہاں پہ نا بہت سے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ، اور ڈیفینیٹلی وہ اسی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ہے۔ اب بلڈرز سے اگر کوئی خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بڑی آسان اقساط پہ آپ کو جو ہے وہ اپارٹمنٹ یا کوئی پلاٹ اس طرح وہ مہیا کر دیتے ہیں، تو ہمیں ایک عام شہری کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ کیونکہ جہاں اس میں اچھے لوگ موجود ہیں وہاں اچھے خاصے فراڈی لوگ بھی موجود ہیں۔ بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے، وہ بے شک وہ بلڈرز ہوں یا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہو، اپنا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہو، تو یہ مجھے بتائیے کہ ہم اچھے برے کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ دراصل یہ برے لوگوں کی وجہ سے ہی اس شعبے کو نقصان ہو رہا ہے، اور لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ بریک ہو رہا ہے، اور اچھے لوگ جو پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کا سرمایہ بھی محفوظ ہو اور لوگ صحیح پلیٹ فارم کا انتخاب کریں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کریں، لیکن ان سب معاملات کی وجہ سے، فراڈ کی وجہ سے یہ چیزیں کافی اثر کر رہی ہیں۔ اس کے اندر میرا اگر ایک عام شخص کوئی چیز خریدتا ہے، اگر کوئی اپارٹمنٹ لیتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس پروجیکٹ کی جو ہے باقاعدہ KBCA ایشو کرتا ہے، تو وہ پروجیکٹ کو باقاعدہ جا کے KBCA سے ویریفائی کرے، اور باقاعدہ پیمنٹ کا شیڈول ہوتا ہے اس کو ویریفائی کرے۔ اس کے بعد مطلب اداروں کو وہ یہ نہ سمجھے کہ اداروں کی کوئی ویلیو، ادارے اپنی جگہ مضبوط ہیں، اداروں کی بالکل ویلیو ہے، ادارے سے اس کی تحقیقات کر کے اس کے بعد معاملہ کیا جائے۔ اگر کوئی پلاٹ لیتا ہے، پلاٹ کا اگر وہ کسی سوسائٹی کا ہے تو اس سوسائٹی کو فالو کریں، اور اس سوسائٹی کو فالو کر کے اس کے علاوہ اگر وہ KDA کا الاٹمنٹ ہے تو KDA کو فالو کرے، وہاں جا کے ادارہ بنا ہوا ہے اس میں ویریفیکیشن ہوتی ہے، اس کو ویریفیکیشن کرے پراپر طریقے سے، اسٹامپ کے اوپر جو گورنمنٹ کے طریقے اس طرح سے ایگریمنٹ کرے، کانٹریکٹ کرے، مطلب ایک بزنس کے اندر ٹرسٹ کے اوپر چھان بین کر کے پھر پیسے اپنے بالکل ٹرسٹ والا معاملہ بزنس کے اندر سے نکال دے۔ ٹھیک ہے، تسلی ہونی چاہیے، تسلی ہونی چاہیے، اداروں کا سے کنفرمیشن ہونی چاہیے، اور قانون اور طریقہ کار کو بالا طاق رکھتے ہوئے کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ نہیں ہوگا، بالکل بالکل آپ نے 16 نے صحیح بات کی کہ جب بزنس آتا ہے تو پھر ایموشنز نہیں ہوتے ہیں اس میں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جاتا ہے اور پھر کام کیا جاتا ہے۔ کل ہم تجاوزات کے خلاف ہم بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں، تو ہمارے ایک بڑے ریگولر کالر ہیں یوسف انکل نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ جیل روڈ پہ ان کا ایک شو روم ہے گاڑیوں کا، وہاں بہت سارے شو رومز ہیں، تو انہوں نے وہ شو روم آج سے 25 سال پہلے کمرشل کی حیثیت سے وہ جگہ خریدی اور وہ کر رہے تھے، ابھی اچانک سے انہیں نوٹس آتا ہے کہ جناب یہ تو ریزیڈینشل جگہ ہے، آپ کمرشل کے چکر میں، تو انہوں نے بلڈر سے اس وقت خریدا تھا، آج تک اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا، ٹیکس بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو اب آپ ایسے جو کسٹمرز ہیں، جو کنزیومرز، جو لوگ ہیں، ان کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ کیونکہ اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں، ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اسٹیٹ کو بھی دھوکہ نہ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات کہنا کہ جی میں نے 25 سال پہلے لے لیا تھا اور ایسا تھا ویسا تھا، لیکن 25 سال پہلے ہی اگر آپ کو اسٹیٹ کے چھان بین نہیں کی اور اسٹیٹ کا جو ایک اختیار ہے وہ ریزیڈنشل ہے، وہ تا حیات ریزیڈنشل رہے گا۔ اچھا اس وقت جو ہے اگر آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، اگر اس وقت کوئی کوتاہی ہو گئی تو کیا ساری زندگی تو کوتاہی نہیں ہوگی؟ اب اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے جانا ہے۔ اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ اب اس ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، اب یہ نہیں ہوگا کہ اس فرد کے لیے سوچا جائے گا کہ جی اس نے 25 سال پہلے لیا تھا تو جناب اب اس کو کچھ رعایت دے دی جائے، یہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا میں نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے جڑے ہوئے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو
ایک ریئل اسٹیٹ کے دفتر میں چائے پلانے کے کام سے داخل ہوئے اور آج انہوں نے اپنی سوسائٹیز لانچ کی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک کامیابی کی بڑی کہانیاں, یہ سکسیس سٹوریز ہیں, اور آپ کی نظر سے بھی ایسے لوگ, بے شمار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اور جن کے ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہوں گے. بالکل بالکل. اب آپ کے بعد آنے والے, آپ سے چیزیں سیکھنے والے آج وہ بڑے آدمی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی محنتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. بالکل. یہ ایک انڈسٹری ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت سے لوگ یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس وقت ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے انڈسٹریز کی سپورٹ کی, اور جس طرح ڈیم کے حوالے سے ایک معاملہ چل رہا ہے آج کل جس میں فنڈنگ کی ضرورت ہے. عام آدمی, آپ گھر بیٹھ کے ایک میسج کر کے بھی 10 روپے جو ہے نا اس میں وہ پیسے جو ہے نا وہ جمع کروا سکتے ہیں. تو ہم اس انڈسٹری سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے, ذرا اس حوالے سے بات کرنی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ, انہیں شامل کر لیتے ہیں, پھر اس سوال کا بات کریں گے. السلام علیکم انکل. ہیلو. جی سر. اچھا, یوسف انکل بات کر رہے ہیں نا؟ جی جی بیٹا, کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ابھی آپ کا ذکر کیا اور مجھے پتا چلا کہ یوسف انکل کی کال آ گئی ہے. ہاں بس وہ صبح سے میں ملا رہا تھا, لیکن شاید آپ کے ٹیلی فون میں کوئی سیٹنگ میں کوئی آپ سیٹ پن تھا تو وہ لگ نہیں رہا تھا. پہلی بات تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کل والے میرے ٹاپک کو دہرایا. ارے نہیں وہ مجھے یاد تھا. مجھے مشورہ ملا اس سے مجھے اطمینان نہیں ہوا ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فیس لی جا رہی ہے اس میں اگر فیس 50 لاکھ لی جا رہی ہے یا 20 لاکھ لی جا رہی ہے یا 10 لاکھ لی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں ابھی آپ کو کرانا ہے اور کھلوانا ہے تو اتنی رشوت لگے گی. اس کا ان کے پاس کیا حل ہے؟ اچھا ایک انکل, ایک منٹ. آپ سے آپ اس وقت مطلب اس فیز سے گزر رہے ہیں, آپ سے رشوت کی ڈیمانڈ کی گئی ہے؟ نہیں, مجھ سے نہیں کی گئی, میرے جاننے والے سے کی گئی. میرا جو ہے وہ تو ایکچولی کمرشل ثابت ہو گیا. وہ میں نے بلڈر سے اپروچ کیا تھا تو اس نے وہ ثابت کر دیا کل ہی. اس نے کہ یہ میرا جو ہے کمرشل ہے. یہ ٹھیک ہے. اچھا, ثابت ہو گیا آپ کا. چلے, دکانیں میں کیسے نکال سکتا تھا بغیر کمرشل کے؟ ہاں صحیح, کیونکہ آپ نے کل آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا تھا وہ ریزیڈینشل ہے. اچھا چلیں, اچھا ہوگا یہ آپ کا کمرشل نکلا ہے. اس کی بہت سے لوگ ہیں بیٹا ایسے جو ریزیڈینشل ہیں. اچھا, بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے, ہم یقیناً اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور آپ کی طرف ٹریٹ بن گئی آپ کی طرف ایک. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں اپنے مہمان عبید خلیل صاحب سے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. عبید خلیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور عبید صاحب, آپ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو انڈسٹری کے لوگ ہیں, جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, تو یہ جس طرح ڈیم فنڈ کے لیے وہ کیا کس طرح جو ہے نا وہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں؟ ڈیم فنڈ کی تو میں اگر آپ کو ایک مثال دوں, آج سے جو کچھ عرصے پہلے ہوتا رہا, پہلے بلکہ ابھی بھی ہو رہا ہے, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آئی, انہوں نے کہا جی فنڈ نہیں ہے, ہم سیلری نہیں دے سکتے ہیں, اور انہوں نے ایک بل ایشو کیا اور ایک ٹیکس لگایا. 55 روپے انہوں نے رکھے, پہلے 100 روپے رکھے تھے, پھر 55 روپے رکھے. اگر کراچی کس چیز پہ ان کا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ٹیکس. اچھا, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ٹیکس 100 روپے سے انہوں نے چارج کرنا شروع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 4 کروڑ کے آبادی, 2 کروڑ کی آبادی کا آپ لے لیں تو 50 لاکھ لوگوں نے بھر دیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ ایک ٹیکس چلتا رہا. اس کے بعد لوکل گورنمنٹ آ گئیں, اور پھر یہ آپ کا ابھی بھی اگر میں آپ کو بتاؤں ٹاؤن سلسلہ, ابھی بھی اس وقت پراپرٹی کے اندر ٹاؤن ٹیکس لیا جا رہا ہے, گورنمنٹ ویلیو کا 1%. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی کہ منیمم بھی چھوٹی سے چھوٹی پراپرٹی بھی اگر آپ کوئی ٹرانسفر کرواتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ
20-22 ہزار روپے ایک پرچیزر ٹیکس دے دیتا ہے. چلیں یہ تو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہو گیا, آپ چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے جب ڈیم کی ہمیں اس حد تک ضرورت ہے, بالکل ہے, اس چیز کی اویئرنیس بھی ہو چکی ہے, ڈیم فنڈ بھی قائم ہو چکا ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے لیے یہ بہت ہی سمجھیں کہ کوئی کسی نے آ کے یہ سوچا اور یہ کام کیا, اور سپریم کورٹ نے اور ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کام کیا یہ ہمارے بچوں بہت کے لیے آسانی یہ ہے. ہمارے بچوں کے لیے ہے. ہاں تو کیا اپنے بچوں کے لیے ہم 1 سال تک, 2 سال تک, 3 سال تک کیا 100 روپے کا کوئی ٹیکس ہر فرد کیا گورنمنٹ کو نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں 50 روپے ٹیکس لگا دیا جائے پورے ملک کے ایک فرد کو, وہ دینا ہے تو وہ دے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے ٹی وی لائسنس کا بھی ٹیکس لگایا گیا. جی ہاں, آج تک بجلی کے بل کے ساتھ وہ آتا رہا. اگر میں مثال پورے ملک کی اگر لے لوں تو پورے ملک کے اندر اگر 50% نہیں تو 25% لوگوں نے پیڈ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکس ہوگا یا میر بادشاہ ڈیم کا, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں لوگ دل کھول کے اس کو قبول کریں گے. نہیں تو بلڈر کمیونٹی جو ہے, بلڈر کمیونٹی کے اوپر باقاعدہ ہاں ٹیکس نیٹ کے اوپر اس کو لایا جائے, اور اس سے کہا جائے کہ جب آپ سمیشن پہ جا رہے ہیں, سمیشن کی آسانی پیدا کی جائے. جو آسانی پیدا ہوگی تو بلڈر جتنی رشوتیں بیئر کر رہا ہے, جب اس سے اس کو آسانی ہوگی تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو نا گورنمنٹ ویلیو کا اگر یہ بھی کہا جائے کہ 1% آپ پریزنٹیشن کے اوپر دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. دوسری بات رجسٹری کے اوپر اگر کوئی جہاں کیپٹل ویلیو ٹیکس لیا جا رہا ہے, جہاں گین ٹیکس لیا جا رہا ہے, جہاں ویلتھ ٹیکس لیا جا رہا ہے, اس سب کے اوپر لوگ خوش نہیں ہیں. کہتے ہیں جی اتنا ٹیکس, تو جی اگر دیا میر بادشاہ ڈیم کا ٹیکس اگر 0.5% بھی لیا جائے گا تو وہ خوشی سے بھر دیں گے. وہ کہیں گے یار یہ تو ہمیں ہی پانی ملے گا, یہ تو ہمارے لیے ہی لیا جا رہا ہے. تو اس کو فل فور میں سمجھتا ہوں کہ نومینل حساب سے کیا جائے, دیں گے لوگ انشاءاللہ تعالی. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ خرید و فروخت کا, ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں خرید و فروخت کا سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا تو اس میں تو اگر میں آپ کو اسلامی لحاظ سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پنجے حرمت کے ہیں. چلیں جی اس کو اگر ہم بزنس کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو اول تو یہ ہوتا ہے کہ محرم میں خرید و فروخت کم ہوتی ہے, اس کے بعد کیونکہ ایک سلسلہ ہوتا ہے, اور سفر میں بھی کم ہوتی ہے, اور ربیع اول کے اندر بھی مطلب یہ کہ اب کیونکہ یہ کچھ کم ہوتی ہیں خریداریاں, کیونکہ مذہبی معاملات ہوتے ہیں. اور لیکن اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ باقی مہینے میں بالکل خرید و فروخت کے جو اللہ نے جو بات کہی تھی اور جو کہ بھائی حرمت والے مہینے ہیں اس میں ویسے کچھ باقی مہینوں میں ماشاءاللہ صحیح. تو ویسے کسی چیز کی قیمت جو ہے, مطلب کسی پراپرٹی کی قیمت کب بڑھتی ہے اور کب بڑھنے والی ہوتی ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی چیز فروخت کر رہا ہوتا ہے تو ایک بات اس کے ذہن میں ضرور آتی ہے کہ اس کی قیمت تو بڑھ رہی ہے, ابھی یہ نہ ہو کہ میں بیچ دوں اور فوراً ہی قیمت اس کی پھر اور بڑھ جائے اور میں بعد میں وہ ایک پریشان رہوں کہ میں نے تو اب تھوڑا سا ویٹ کر لیتا, انتظار کر لیتا تو میری یہ جو پراپرٹی ہے یہ زیادہ مہنگی بک جاتی. تو یہ سینیریو کب کریٹ ہوتا ہے, اس بارے میں بتائیں. اس کے اسٹیبلٹی جو ہے نا ملک کی, وہ اس کا مین فیکٹر ہے. اور ماشاءاللہ جو اسٹیبلٹی ہے, سیکیورٹی ہے, اور ایک جو گورنمنٹ کا جس طریقے سے ایک لانگ لاسٹنگ گورنمنٹ چل رہی ہے, گورنمنٹ کے پیکیجز ہیں, اور مین جو اس وقت جو فیکٹر آ رہا ہے وہ فائلر اور نان فائلر کا جو بڑا معاملہ اس وقت کے حساب سے یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو اس کے لیے کچھ حکومت کو نرمی کرنی چاہیے. تو نان فائلر اور فائلر کی جگہ یہ کر دیا جائے کہ کچھ جس طرح آپ سے میں نے کہا نا کہ کچھ ٹیکس لگا دیا جائے, لیکن نان فائلر اور فائلر والا معاملہ جو ہے اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کی ضرورت ہے, اور پرچیزنگ کے اندر اس کو جو بیچ میں ایک لایا گیا ہے تو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. بیچ میں گورنمنٹ نے ماشاءاللہ یہ کیا تھا تو اس سے بہت فرق پڑا تھا. اچھا فرق پڑا تھا, جی بہت فرق پڑا تھا. سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں, ماڈل کالونی کراچی سے. ریاض صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے سر؟
बस सबसे पहले तो ये कि मेरा भतीजा हॉस्पिटल में है, तो आपके इस चैनल की तवज्जो से कि उसके लिए खसूसी लोग दुआ करें कि अल्लाह उसे सेहत दे। फिर सेकेंडली ये बात करूँगा कि ये जो आजकल बिल्डर्स बनाए हुए हैं, तो लोगों को जो सोसाइटियाँ बना लेते हैं, जो स्टाम्प पेपर पे दे देते हैं, तो गरीबों को बड़े प्रॉब्लम होते हैं और कई सोसाइटियाँ अब टूटने लग गई हैं। तो इसके बारे में ज़रा सा डिटेल दे दें कि आइंदा। रियाज साहब थैंक यू सो मच। वक्त कम है, ज़रा माफ़ी चाहता हूँ, और जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं हमें, वो रियाज साहब के भतीजे के लिए दुआ करें, उनकी सेहत याबी के लिए, क्योंकि जितने मुंह से बात निकलेगी क्या पता अल्लाह ताला को किसकी बात जो है वो पसंद आ जाए और वो कबूल हो जाए। जनाब मुख्तसरन के जब सवाल का जवाब दे दें। तो हम पहले तज़किरा कर चुके हैं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि आप स्टाम्प पेपर पे ख़रीदो फरोख्त आप ना करें, स्टाम्प पेपर पे ना करें, आप ना करें। कोई बिल्डर है तो उसका बाकायदा लेटर हेड होता है, उसका बाकायदा अपना एक रिसेप्ट होती है, और वो उसको वो आप कंपनी प्रोफाइल होती है, एक साख होती है बिल्डर की, आप पहले वो देखें, तसल्ली करें, फिर करें। सर थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। आपसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही और बड़ी बेहतरीन मालूमात हासिल की हैं, मैंने भी और हमारे मेहमानों ने भी। दोस्तों फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।